بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے غزوہ بدر کی آج 6 نمبر قسط میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، بیت الاولیٰ کہ اگلے سال یعنی دوسرے سال ہجرت سے پہلے اہل یثرب میں سے مناسک حج کی ادائیگی کے لیے 73 مرد اور 2 عورتیں جو اسلام لا چکے تھے حاضر ہوئے، اور وہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں کے ساتھ آئے۔ جو ہی وہ مکہ پہنچے، ان کے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان خفیہ رابطے قائم ہو گئے، اور یہ رابطے اس اتفاق پر ختم ہوئے کہ دونوں فریق ایام تشریق کے دوسرے دن اکٹھے ہوں گے۔ یہ ملاقات مکمل طور پر خفیہ ہوئی اور رات کی تاریکی میں ہوئی۔ انہوں نے اس ملاقات کے لیے ایک جگہ کی تعین بھی کی، یعنی منع کا وہ درہ جو عقبہ کے پاس ہے، جہاں پر جمرہ اولا ہے۔ یہ آج کل کے عوام کی زبان میں بڑا شیطان ہے۔ اس رات وقت مقررہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ کے پاس درہ میں حاضر ہوئے، اور انصار ایک ایک کر کے اس خوف سے رات کی تاریکی میں آپ کے پاس آنے لگے کہ کہیں ان کا معاملہ کفار مکہ، ان کی یثربی قوم کے مشرکین پر منکشف نہ ہو جائے۔ اب ہم انصار کے ایک لیڈر سے کہتے ہیں کہ وہ ہم بتائے کہ یہ تاریخی ملاقات جو اسلام اور بت پرستی کی تاریخ میں ایک عظیم انقلاب کا آغاز بنی، کیسے مکمل ہوئی۔ اور وہ لیڈر کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کعب بیان کرتے ہیں کہ پھر ہم حج کو نکلے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایام تشریق کے دوسرے دن عقبہ میں ملنے کا وعدہ کیا، اور وہی رات تھی جس کا ہم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا۔ ہمارے ساتھ عبداللہ بن عمرو بن حرام ہمارا سردار بھی تھا، ہم نے اسے بھی اپنے ساتھ لے لیا، اور ہماری قوم کے جو مشرکین ہمارے ساتھ تھے، ان میں سے اپنے معاملے کو چھپاتے تھے۔ ہم نے اسے کہا کہ اے ابو جعفر، تو ہمارا سردار ہے، اور ہم تجھے اس بات سے برتر سمجھتے ہیں کہ تو کل کی آگ کا ایندھن بنے۔ پھر ہم نے اسے دعوت اسلام دی، اور اسے بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ عقبہ میں وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ کعب کہتے ہیں کہ وہ اسلام لے آیا اور ہمارے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوا، اور وہ نقیب تھا۔ کعب بیان کرتے ہیں کہ ہم اس شب اپنی قوم کے ساتھ اپنی قیام گاہ پر سو گئے تھے۔ جب رات کو تہائی حصہ گزر گیا تو اپنی قیام گاہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے نکلے۔ ہم بھٹ تتر کی طرح چھپ چھپ کر آہستہ سے چلے، یہاں تک کہ ہم عقبہ کے پاس درے میں جمع ہو گئے، اور ہم 73 مرد تھے، اور ہمارے ساتھ اپنی عورتوں میں سے 2 عورتیں بھی تھیں۔ نصیبہ بنت کعب، ام امارہ جو بنی مازن بن نجار کی ایک عورت تھی، اور اسمہ بنت عمرو جسے ام منہی کہتے تھے۔ ہم شب میں اکٹھے ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ ہمارے پاس آ گئے، اور آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان دنوں وہ اپنی قوم کے دین پر تھے، مگر وہ اپنے بھتیجے کے معاملہ میں حاضر ہونا پسند کرتے تھے، اور آپ پر اعتماد کرتے تھے، اور آپ پہلے مقرر بھی تھے۔ جب مجلس مکمل ہوگی تو اجتماع کرنے والوں نے اوس اور خزرج کے ان ممتاز منتخب لوگوں کے درمیان اور حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان عسکری معاہدے کی مضبوطی کے لیے تمیدی مذاکرات کا آغاز کیا۔ اس عظیم تاریخی اجتماع کے پہلے مقرر عباس بن عبد المطلب ہی تھے۔ وہ لوگوں میں تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تاکہ ان کے سامنے پوری وضاحت کے ساتھ اس بات کی اہمیت کو بیان کریں جسے وہ کرنے والے ہیں، اور ان پر ان کی اس عظیم ذمہ داری کو بھی واضح کر دیں جو اس عسکری معاہدے کے نتیجے میں ان کے کندھوں پر پڑنے والی ہے۔ ابن اسحاق کے بیان کے مطابق آپ نے کہا، اے گروہ خزرج، عرب اس قبیلے کو انصار کا نام دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہیں،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہیں، ہم نے باوجود اپنے اختلاف کے ان کی اپنی قوم سے حفاظت کی ہے۔ آپ اپنی قوم میں معزز اور اپنے شہر میں محفوظ ہیں، مگر اب انہوں نے آپ کے پاس جانا چاہا ہے۔ بس اگر تم سمجھتے ہو کہ تم نے جس بات کی انہیں دعوت دی ہے اسے پورا کرو گے اور مخالفین سے ان کی حفاظت کرو گے تو یہ تمہاری ذمہ داری کی بات ہے، اور اگر تم انہیں اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بے یار و مددگار چھوڑ دینا چاہے تو انہیں ابھی چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنی قوم اپنے شہر میں معزز اور مامون ہے۔ جب عباس اپنے تقریر سے فارغ ہوئے تو یثربی باشندوں نے انہیں کہا، ہم نے آپ کی بات سن لی ہے، ہم نے آپ کی بات سن لی ہے۔ پھر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ ہو کر بڑے عزم اور شجاعت اور بڑے مصمم ارادے اور ایمان سے کہا، یا رسول اللہ، آپ فرمائیے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو کچھ آپ پسند فرماتے ہیں ہم میں سے عہد لے لیجیے۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی، پھر فریقین کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ عسکری لحاظ سے اس معاہدے کی اہم دفعات یہ تھی کہ اوس اور خزرج کے یثربی باشندوں نے معاہدہ کیا کہ وہ اپنی جانوں، اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کی حفاظت کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کی حفاظت کریں گے۔ آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ اور قرآن کی طرف سے دعوت دی اور اسلام کی طرف رغبت دلائی۔ آپ نے معاہدہ کی دفعات پر اس چیدہ یثربی مبارک گروہ کی تصدیق چاہتے ہوئے انصار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہاری اس شرط پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اس جذبے کے ساتھ میری حفاظت کرو جس جذبے کے ساتھ تم اپنی عورتوں اور بیٹیوں کی حفاظت کرتے ہو۔ پس البراء بن معرور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ کر کہنے لگے، ہاں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جس طرح ہم اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہماری بیعت لیجیے، ہماری بیعت لیجیے، خدا کی قسم اور جنگوں اور ہتھیاروں کے پتلے ہیں اور ہم نے یہ باتیں اپنے اسلاف سے ورثہ میں لی ہیں۔ ابھی البراء بن معرور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اعتصام کو جو اس معاہدے کی روح سے ان پر فرض ہوتا تھا بڑے پرزور انداز میں بیان کر رہے تھے کہ ابو الحشتیم بن عتیان بیچ میں بول پڑے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہمارے اور آدمیوں کے درمیان معاہدہ ہے، ہم ان سے یعنی یہود سے قطع تعلق کرنے والے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم یہ کام کر دیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرما دے تو آپ اپنی قوم کی طرف واپس چلے جائیں اور ہمیں چھوڑ دیں۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، میرا خون تمہارا خون، میرا عہد تمہارا عہد، میری حرمت تمہاری حرمت ہے، اور میں تم سے اور تم مجھ سے ہو، اور جن سے تم لڑو گے میں ان سے لڑوں گا، اور جن سے تم صلح کرو گے میں ان سے صلح کروں گا۔ جب انصار نے متفقہ طور پر بیعت کی، شرائط کو قبول کر لیا اور مصافحہ کے لیے ذریعے بیعت کرنی چاہی، تو عباس بن عبادہ بن نزلہ انصاری نے ان سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ تاکہ وہ اپنی قوم کی قربانی کی استطاع کو معلوم کرے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدہ اور بیعت کی ہے اور اس کے مطابق کس حد تک قربانی کر سکتے ہیں۔ اے گروہ خزرج، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم اس شخص کی بیعت کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ اس نے کہا، تم اس کی بیعت اسود اور احمر سے لڑنے کے لیے کر رہے ہو۔ اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ جب مصیبت سے تمہارے اموال ختم ہو جائیں گے اور تمہارے اشراف قتل سے ختم ہو جائیں گے تو تم اسے چھوڑ دو گے، تو ابھی ایسا کر لو۔ خدا کی قسم اگر تم نے ایسا کیا یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی۔ اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ تم اموال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود معاہدہ کی پابندی کرو گے تو اس کے ساتھ رہو، خدا کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ انہوں نے کہا، ہم مالی مصائب اور قتل اشراف کے باوجود ان کے ساتھ رہیں گے۔ پھر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر غور سے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم اس بات کی پابندی کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا، جنت۔ پھر کہنے لگے، اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے آپ کی بیعت کر لی۔
تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔